کیا صدر عارف علوی کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف۔ اگر امپورٹڈ وزیر اعظم صدر کو ہٹانا چاہے تو سب سے پہلے وزیر اعظم اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کو مراسلہ بھیج دیں گے اور اس پر لازمی 171 ارکان قومی اسمبلی یا 50 سینٹ ارکان کے دستخط موجود ہوں۔ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ صدر کو مواخذے کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جب شروع ہوگا صدر کو ہٹانے کی تحریک پیش کر دی جائے گی۔ صدر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بلایا جائے گا تاکہ خود کا دفاع کریں۔ جب تحریک پر بحث ختم ہو جائے گی تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر کو ہٹانے کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ سب سے اہم بات اب یہ ہوگی کہ اس تحریک کو مشترکہ پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت سے پاس ہونا ہوگا۔ صدر کو ہٹانے کے لیے تحریک کے حق میں مشترکہ پارلیمنٹ کے 442 ارکان میں سے کم از کم 296 ارکان کے ووٹ لازمی درکار ہوں گے۔ 342 قومی اسمبلی پلس 100 سینیٹرز ٹوٹل 442 جو کہ ٹوٹل 442 کے مشترکہ ایوان میں صدر عارف علوی کو ہٹانے کے لیے کم از کم 296 ارکان کے ووٹ چاہیے۔ اب آئیں قومی اسمبلی میں نمبرز دیکھتے ہیں کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کے پاس 174 ارکان ہے۔ حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے 20 باغی اراکین بھی ووٹ ڈالیں تو 194 ہوں گے۔ اب ان کو صدر ہٹانے کے لیے سینٹ کے 100 میں سے 102 ووٹ چاہیے۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پاس 27، کاف لیگ، جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کے پاس ایک سینیٹرز ہیں جو کہ ٹوٹل 30 بنتے ہیں۔ اس طرح سینٹ میں ان کے پاس 70 ووٹ جائیں گے۔ اب نمبرز 194 پلس 70 ٹوٹل 264 ہے اور ان کو چاہیے 296 ووٹ۔ صدر عارف علوی کہیں نہیں جا رہے، ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔